کہانی کا عنوان کال چکر۔ اس شام جب سرش نے اپنی کلینک کے دروازے میں ایک ٹکڑا سنہری پتے کے رنگ کا دیکھا، اسے احساس ہوا کہ یہ کچھ عام نہیں ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوگا، کیونکہ اگلے ہی دن اس کی سب سے پہلی مریض بینو بغیر کسی معلومات کے لاپتہ ہو گئی۔ اس چھوٹے سے شہر میں سرش ایک مشہور نفسیات دان تھا۔ اس نے کئی ایسے لوگوں کی مدد کی تھی جو ذہنی تناؤ اور افسردگی سے لڑ رہے تھے۔ بینو ایک ہوشیار اور حساس لڑکی تھی جو اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے من کے اندھیروں میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بغیر کسی انتباہ کے وہ لاپتہ ہو چکی تھی۔ سرش نے عزم کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے گا۔ کیا یہ اس کی خامیوں کا نتیجہ تھا؟ کہیں بینو اس کی علاج کے طریقوں کی بغاوت کر تو نہیں گئی تھی؟ ان سوالات کے ساتھ سرش نے بینو کے خاندان سے بات کی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ رات ہوتے ہوتے سرش کی دماغی بے چینی بڑھ گئی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے دوسرے مریضوں کی طرف مڑ گیا۔ ان کی کہانیاں اسے بینو کی گمشدگی کے رازوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کیا وہ بھی اسی قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے؟ اسی درمیان سرش کے ایک مریض راہول نے اسے ایک خوفناک بات بتائی۔ ڈاکٹر، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ کرنی چاہیے جو ہمیں دوسروں سے چھپائی گئی ہیں۔ سرش نے سر جھکایا، لیکن اسے شک تھا۔ کیا راہول کو بھی گمشدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا؟ سرش نے اپنے مریضوں کی زندگی میں گہرائی سے جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہ صرف ان کی ذہنی حالت کا مطالعہ کیا، بلکہ ان کے خاندانی اور سماجی زندگی کی بھی سنجیدگی سے جانچ کی۔ وہ رات میں جب گھر لوٹتا تو اس کا دماغ بے چین رہتا۔ کیا اس کے پاس کسی راز کا پتہ کرنے کی طاقت ہے؟ آہستہ آہستہ سرش کو احساس ہوا کہ اس کے مریضوں میں ایک مماثلت تھی۔ سب کا برتاؤ اچانک بدلا تھا۔ کیا اس شہر میں کوئی اور چپکے سے اپنے من کے کھیل کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی ایسا تھا جو انہیں چپ چاپ اپنا شکار بنا رہا تھا؟ ایک رات موقع پر سرش نے ایک پرانی عمارت کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ عمر رسیدہ لوگوں سے سنے گئے قصے اس عمارت کے بارے میں تشویشناک تھے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں کبھی کبھی اندھیری روحیں گھومتی تھی۔ کیا وہاں بینو کا پتہ لگا سکتا تھا؟ جیسے ہی سرش اس عمارت کے پاس پہنچا، اسے کسی عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ ہندیوں کارر ہندی سے روئندو کاف الف اور تھوڑی پیچھے ہٹا، لیکن اس آواز نے اسے بلایا۔ کیا وہ اسے اپنے ان لاپتہ مریضوں کی سچائی جاننے کا موقع دے رہا تھا؟ ہمت جمع کر کے سرش نے دروازہ کھولا۔ اندر کی صورتحال اور بھی بھیانک تھی۔ پرانے ڈھے ہوئے فرنیچر اور دیواروں پر خون کے دھبے۔ لیکن کیا وہ یہاں بینو کو پائے گا؟ ہلکی سی روشنی میں اسے ایک کالا سایہ دکھا۔ کیا وہ وہی تھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا؟ نہیں، وہ صرف سایہ تھی۔ سرش نے نگاہیں کھول کر دیکھا تو اسے سچائی کی گونج سنائی دی۔ اسی دوران اچانک اس کے سامنے ایک اور مریض ساکشی ظاہر ہوئی۔ وہ ڈرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے کھینچ لیا گیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ذمہ داری تھی جو سرش کو پریشان کرنے لگی۔ کیا یہ گمشدگی کا تانا بانا تھا؟ کیا سرش کی لاپرواہی کسی اور کی زندگی کو متاثر کر رہی تھی؟ بات چیت میں ساکشی نے بتایا کہ یہ سب کسی تانا یا گہرائی سے جڑے ہوئے تھے جو دانشمند اور ناپاک نفسیات سے بھرے تھے۔ کیا سرش کو اس راز کا پتہ لگانا تھا؟ کیا اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ کرنا چاہے؟ پھر اچانک سرش کو یاد آیا کہ بینو نے ایک دن اسے بتایا تھا، ڈاکٹر، میرے ساتھ ایک سایہ ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے۔ کیا یہ سایہ اس کے دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی تھا؟ کیا یہ سب ایک بڑے بحران کا حصہ تھا؟ جب سرش وہاں سے نکلا تو اسے لگا جیسے وہ ایک جال میں پھنس گیا ہے۔ اس کی شناخت، اس کا کیریئر اور اس کے مریضوں کی زندگیاں سب خطرے میں تھی۔ کیا وہ اس گتھی کو سلجھا پائے گا؟ کیا اس کے مریضوں کی گمشدگی کے پیچھے کوئی سچائی ہے؟ آخرکار سرش نے ایک دن بینو کو ایک خط بھیجا۔ خط میں اس نے لکھا، میں تمہیں یہاں ڈھونڈ لوں گا، ہم پسائے کے خلاف لڑیں گے۔ کیا یہ خط بینو تک پہنچے گا؟ سامنے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہوا سرش نے عزم کیا کہ وہ اس لڑائی کو ہارنے نہیں دے گا۔ ہر ایک زندگی کی خوشی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا وہ اپنے مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہوگا؟ بالآخری اس کہانی کا اثر علم یہی ہے کہ ہمارے سامنے کبھی نہ کبھی ڈارک سائڈ بھی دکھتا ہے، لیکن اسے لڑنے کی ہمت رکھ کر ہی ہم اپنے ارادوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کیا سرش کو بھی اس خوف سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا؟ وقت بتائے گا۔